عذاب قبر میں مبتلا ہوں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز خوش خوش حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا مرشدی، آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے۔ وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے، اور یہ سبز حلہ یعنی سبز لباس کا جوڑا بھی مجھے دیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ نظر میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں یا غوث، نظر میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں، اونچے اونچوں کے سروں پر قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، یا غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے میرے غوث پاک کی شان سنی کہ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے گزرنے والے کا بھی عذاب دور کر دیا گیا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو غوث پاک کے دربار کی حاضری دیں۔ یعنی جب مدرسے کی یہ شان ہے اور مدرسہ وہاں موجود ہے، بہرحال وہ احاطہ، اب وہ صورت بہرحال صدیاں گزر گئی، اگرچہ تبدیل شدہ ہے،
لیکن فضائیں تو وہی ہیں، ہوائیں تو وہی ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری جو ہے یہ بہت ساری برکتوں کے نزول کا سبب ہے، یعنی اس کو پریشانی آئی تو وہ دنیا کے تاجدار کے پاس نہیں گیا بلکہ ولیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس کی مشکل بھی حل ہو گئی، اس کے باپ کی مشکل حل ہو گئی۔ اور مدرسے سے گزرنے میں یہ بھی پتا چلا کہ مدرسہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو دینی مدرسہ، اسکول کالج کی بات نہیں کر رہا، دینی مدرسہ کہ وہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے، ہر وقت وہاں قال اللہ و قال الرسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی، وہاں برکتیں کیوں حاصل نہ ہوں گی؟ جبکہ منقول ہے کہ نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے اس وقت ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس وقت رحمتوں میں ڈھکے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب نیک بندوں کے ذکر کی محفل، ذکر کا اجتماع نزول رحمت کا ذریعہ ہے، نزول رحمت کا موقع ہے اور مقام ہے، تو جہاں خود نیک بندے موجود ہوں وہاں نہ جانے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو الحمدللہ اس طرح کے سنتوں بھرے اجتماع میں جہاں بے شمار نیک بندے جمع ہوتے ہیں، اسی طرح دینی مدرسے اہل حق کے جیسے جامعۃ المدینہ اپنا، تو اس میں نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث پاک سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو ان پر رحمتیں نازل کیوں نہ ہوں گی؟ اور ان کے پاس جانے والا اچھی نیتیں لے کر کس طرح بدبخت لوٹے گا؟ الحمدللہ۔ تو جس طرح نیک بندوں کی یہ برکتیں ہیں، ساتھ میں یہ بتا دوں کہ غافل بندوں کی اس طرح نحوستیں بھی ہیں۔ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ جس طرح نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ نزول رحمت کا باعث ہے، اسی طرح غافلوں کا تذکرہ لعنت کے نزول کا موقع ہے کہ لعنتیں اترتی۔ تو جب غافلوں کے ذکر تذکرہ، ان کا ذکر خیر کوئی کرے، ان کو گویا بھلائی سے یاد کرے، ان کی تعریف کرے، فاسقوں کی، فاجروں کی، غافلوں کی، برے لوگوں کی، بے نمازیوں کی، حرام خوروں کی کوئی تعریف کرے، تو وہ محل نزول لعنت ہے۔ تو ان کی صحبت کتنی خطرناک ہوگی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ تو جو کافر ہے وہ بھی ظالم، کافر کی صحبت بھی منع، جو فاسق ہے، جو بد مذہب ہے وہ بھی